YouTube کے تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ہمارے چینل کو لائک کرنے کا، سبسکرائب کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ غیب دانی صرف میرا اللہ جو ہے وہ کر سکتا ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ پامسٹری ایک اندازوں اور تجربوں کا علم ہے اور اندازے اور تجربے سے جنہیں چیزیں بتائی جا سکتی ہیں، لیکن غیب صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ کسی بندے کے بس کی بات نہیں ہے، یہ غیب دانی نہیں ہے، یہ اندازے ہیں۔ اور دوسرا، جتنی باتیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اس طرح کی لکیر ہے، یہ اس طرح کی لکیر ہے، یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، ٹھیک ہے، لیکن میری باتوں پہ عمل کرنے کے بجائے آپ کوشش یہ کریں کہ جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس کو اپنے ہاتھ میں تلاش کریں، اپنے عزیزوں کے ہاتھ میں تلاش کریں، اپنے دوستوں کے ہاتھ میں تلاش کریں، پھر دیکھیں کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ تو وہ باتیں اگر آپ کو صحیح لگے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت بہت شکریہ ان لوگوں کا کہ جو ہمیں کوئی نہ کوئی ٹاپک دیتے ہیں کہ آپ اس ٹاپک پہ بات کرو، آپ اس پہ بات کرو، آپ اس پہ بات کرو۔ تو آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ہاتھ پر جال۔ اس سے پہلے ہم نے یہ ویڈیو نہیں کی۔ ہاتھ پر جال کے کیا معنی ہوتے ہیں اور جال ہوتا کس طرح سے ہے، میں آپ کو بنا کر بتاتا ہوں، اور آپ اپنے ہاتھوں میں، اپنے دوستوں کے ہاتھوں میں، عزیزوں کے ہاتھوں میں اس کو چیک کریں۔ دیکھیں، میں آپ کو پہلے الگ سے جال بنا کے بتاتا ہوں اور پھر اس کی جگہ بتاتا ہوں کہ کون سی جگہ پہ ہو تو یہ اچھی علامت ہے۔ ہاتھ پہ کچھ اس طرح سے جال ہوتا ہے، جس طرح سے میں آپ کو بنا کے بتا رہا ہوں، یہ اس طرح سے، یہ اس میں یوں اس طرح لکیریں ہوتی ہیں، یہ بالکل سیم یہ مچھلی کا جو جال ہوتا ہے نا، جو مچھلیاں پکڑتے ہیں لوگ، وہ جو جال ہوتا ہے سیم یہ اس کی سی صورت کا ہوتا ہے۔ یہ جال جو ہے ہمارے کچھ دوسرے ملک کے جو پامسٹ ہیں اس جال کے بارے میں جانتے نہیں کہ جال کہاں ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے، اور کچھ جو جانتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی نفسیاتی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس بات کو آزمائش کریں، اپنے ہاتھوں میں، دوستوں کے، عزیزوں کے ہاتھوں میں اس کو چیک کریں، اور جو چیز میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں اس کو دیکھیں۔ یہ جال، اس طرح کا جال اگر کمر کے ابھار پر ہو، کمر یعنی کہ چاند کے ابھار پر، چاند مطلب کہ ہاتھ کے یہ چھوٹی انگلی کے اس حصے کو ہم چاند کہتے ہیں، کمر، کمر انگلش میں اس کو مون کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جال اگر اس جگہ پر ہو، یہ جو میں آپ کو جگہ بتا رہا ہوں، اس جگہ پر اگر اس طرح کا جال بنا ہو تو یہ بہت خوش نصیبی کی علامت ہے، بہت خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اور یہ سمجھیں کہ آپ زوال یعنی جو مشکل وقت آپ کے اوپر آیا ہوا ہے، آپ اس سے باہر نکل رہے ہیں۔ یہ جال آپ کو اس مشکل سے باہر نکال رہا ہے، اسی طرح سے باہر نکال رہا ہے کہ جیسے کہ مچھلی کو سمندر سے باہر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ جال یہ کردار ادا کرتا ہے اگر یہ اس جگہ میں ہو۔ اس کو بہت سے یعنی ہمارے پامسٹ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ سڑستی کی علامت ہے۔ جو سڑستی ہوتی ہے کہ 7 ساڑھے 7 سال تک بندہ زوال میں پھنس جاتا ہے، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، مشکل میں پھنس جاتا ہے، اس میں پھنس جاتا ہے۔ ایسی سڑستی والے لوگ بھی اگر ان کے ہاتھ میں اس طرح کی چیز آ گئی ہے تو یہ سمجھیں کہ ان کا مشکل وقت، زوال کا وقت، پریشانی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور ایک اچھے وقت کا آغاز ہو رہا ہے۔ تو اس کو ہم دوسرے لفظوں میں سڑستی سے بچاؤ کا جال بھی کہہ سکتے ہیں کہ سڑستی سے یہ آپ کو بالکل محفوظ رکھتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر اللہ نہ کرے آپ کے اوپر اگر زوال ہے، یا آپ کسی پریشانی میں کافی مدت سے مبتلا ہیں، یا آپ کا کوئی عزیز یا آپ کا کوئی دوست یا آپ کا کوئی رشتہ دار یا آپ کا کوئی جاننے والا اگر کسی مشکل میں گرفتار ہے اور اس طرح کا جال اگر اس کے ہاتھ میں بن رہا ہے تو یہ سمجھیں کہ یہ مشکل سے باہر نکلنے والا ہے اور دولت کی بارش ہونے والی ہے۔ اس پر دولت کی بارش ہونے والی ہے اس پر۔ ابھی اس کی میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ کئی نام میں نہیں لوں گا، نام اس لیے نہیں لوں گا کہ کسی کی دل آزاری ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارے پاس کچھ آرٹسٹ، کچھ ایکٹر جن جو ٹی وی میں، ڈراموں میں ادھر ادھر کام کرتے ہیں، وہ 1000 روپے، 500 روپے، 200 روپے، 300 روپے، بولیں کہ 5000
یا 10,000 سمجھ لیں، اس حد تک یعنی پیسے ان کو مل جاتے تھے کہ یہ اس طرح۔ پھر ایک دور آیا، ایک دور جو آیا، نیا دور جو آیا، تو اس میں آرٹسٹوں کے معاوضے بھی بڑھ گئے، ڈائریکٹروں کے بھی بڑھ گئے، لوکیشن ہر چیز کے معاوضے بڑھ گئے، ٹھیک ہے نا، ہر چیز بڑھ گئی۔ اس میں جو شخص 5,000 یا 2,000 یا 1,500 یا 2,500 روپے میں کام کرتا تھا، اس وقت وہ 2 کروڑ روپے میں کام کر رہا ہے، 2 کروڑ روپے میں کام کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس نے اپنے فن کو کوئی چینج کر دیا یا کوئی نہیں، سیم وہی فن ہے جو ادھر دکھاتا تھا، وہی فن جو ہے ادھر دکھاتا ہے۔ جیسے ہمارے مہدی حسن خان صاحب یا عنایت حسین بھٹی یا مسعود رانا صاحب یا میڈم نور جہاں، یہ جب اپنے وقتوں میں کرتے تھے، گانے وغیرہ گاتے تھے، 20,000 25,000 ان کو ملتے تھے، اور آج کا سنگر جب ایک گانا گاتا ہے تو اس کو کروڑوں ملتے ہیں۔ تو اس طرح کا جال اگر ایسا آپ کے ہاتھ میں ہے تو یہ سمجھیں کہ 2-4 ہزار روپے والی جو پوزیشن ہے اس سے آپ باہر آ کے لاکھوں میں، کروڑوں میں اور اربوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو پیارے دوستو، اس جال کو اپنے ہاتھ میں ضرور تلاش کیجیے گا، اور خاص طور پر کمر کے ابھار پر اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کہیں ہو تو اس کی الگ الگ جنی معنی ہیں، لیکن یہاں پر یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو پیارے دوستو، ہمارا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو آگاہی دیں اور ہم آپ کو بتائیں، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں، بہت سے ہماری بہنیں، بہت سے ہماری بچیاں ایسی ہیں کہ وہ کوئی بھی ایک لکیر کو ذرا سا ٹیڑھا یا ایسا دیکھتی ہوں تو پریشان ہو جاتی ہوں، اوہ ہماری لکیر ایسے ہو رہی ہے، کیا ہمارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے؟ ایسا ہونے والا ہے۔ اگر لکیر ٹرن کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، تو ایسا ہونے والا ہے، یا ٹوٹ رہی ہے تو ایسا ہونے والا ہے، لیکن اس کا حل بھی ہے۔ حل پتہ کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ آپ، خدا نخواستہ آپ کی زندگی کی لکیر ڈیمیج ہو رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے، یا قسمت کی لکیر ڈیمیج ہو رہی ہے، ٹوٹ رہی ہے کہ آپ کو نقصان ہونے والا ہے، اور زندگی کی لکیر ٹوٹ رہی ہے، سمجھو کوئی حادثہ آنے والا ہے، اور دماغ کی لکیر ٹوٹ رہی ہے تو سمجھو کوئی بہت بڑا ٹینشن ملنے والا ہے جس سے پریشانی ہوگی یا کوئی ایسا۔ اگر اس طرح سے ہے آپ کے ہاتھ میں یا آپ کے کسی عزیز کے ہاتھ میں، اگر اس طرح کی کوئی علامت بن رہی ہے یا علامت ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ صدقہ دیں۔ صدقہ دیں گے تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ صدقہ رد البلا ہے، اور اس کے علاوہ اللہ سے دعا مانگیں، اور اس کے علاوہ آپ گمان اچھا کریں، یعنی آپ اگر اچھا گمان کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، اگر آپ برا گمان کریں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم اچھا گمان کریں کہ ہم تو بہت امیر ہونے والے ہیں، ہمارے پاس تو بڑی دولت آنے والی ہے، ہمارے تو یہ کام ہونے والے ہیں، ہم تو یہ کرنے والے ہیں، ہم تو وہ کرنے والے ہیں۔ یہ گمان لائیں، یہ نہ لائیں کہ امیر ہیں تو آپ یہ سوچیں ہو ڈاکو آ جائیں گے، لوٹ لیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ نہیں سو، یہ گمان نہ کرو۔ توکل اللہ پہ سب کو چھوڑ دیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو شروع کرتے ہیں سوال و جواب کا سلسلہ۔ پہلا سوال کیا اسد خان نے اٹک سے کہ میری قسمت میں پیسہ ہے یا نہیں۔ اسد خان صاحب، آپ کی قسمت میں پیسہ تو ہے، لیکن آپ کے پاس پیسہ آئے گا 2023 اور 2024 میں۔ رباب جعفری نے سوال کیا ہے حیدرآباد سے کہ میرا ایک نکاح ٹوٹ چکا ہے، یہ بتائیں کہ میری دوسری شادی کب ہوگی۔ رباب جعفری صاحبہ، آپ کی شادی اللہ کے فضل سے 2021 کے اینڈ میں ہونے کے چانس ہیں، اور یہ شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی۔ اگلا سوال کیا عائشہ نے باولپور سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی۔ عائشہ بیٹی، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی، اور شادی اللہ کے فضل سے آپ کی کامیاب رہے گی۔ کرن فاطمہ نے سوال کیا سائیوال سے شادی کب ہوگی اور کیسی رہے گی۔ کرن فاطمہ صاحبہ، آپ کی شادی 2021 کے لاسٹ میں ہونے کے چانس ہیں، اور آپ کی شادی کی لکیر اگر ہم کہیں بہت اچھی تو ایسا کچھ نہیں ہے، گزارے والی ہے۔ باقی آپ نے اپنی ہمت اور اپنی کوشش سے اس مسائل سے آپ کو نکالنا ہے، اور آپ نے بہتر ہونا ہے۔ مستقیم نے سوال کیا قطر سے کہ کامیابی کب ملے گی۔ پیارے دوست، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر موجود ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر کے اوپر یعنی ایک چھوٹا سا کراس بھی بن رہا ہے، بنا نہیں ہے، بن رہا ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بڑی کامیابی ملے گی۔ فرح نے سوال کیا گروالی سے کہ میری شادی پسند کی ہوگی، آپ یہ بتائیں کہ میں خوش رہوں گی یا نہیں۔ دیکھیں فرح صاحبہ، آپ کی شادی تو اللہ کے فضل سے بہتر رہے گی اور اچھی رہے گی۔ اس میں کچھ پرابلم کے آثار ہیں، تو اس کے لیے آپ کوشش کریں، آپ کے علم میں آ گئے تو کوشش کیجیے گا کہ اپنے کچھ بھی ایسے معاملات ہیں ان کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی شادی اچھی رہے گی اور آپ خوش رہیں گی۔
زرغم علی صاحب نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ میں ایک طلاق یافتہ لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کہ شادی کامیاب ہوگی یا نہیں۔ زرغم علی صاحب، اللہ کے فضل سے آپ کی شادی کامیاب رہے گی اور انشاءاللہ العزیز آپ پر اچھا وقت بھی آئے گا۔ طاہر علی صاحب نے سوال کیا حیدرآباد سے، یہ بتائیں کہ میرے حالات کب بدلیں گے۔ طاہر علی صاحب، اللہ کے فضل سے 2021 میں آپ کے حالات بدل جائیں گے اور اللہ کے فضل سے آپ کے حالات بہت زیادہ اچھے اور بہتر ہوں گے۔ ختیجہ نے سوال کیا فیصل آباد سے، شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی۔ زید صاحبہ، آپ کے ہاتھ میں جو شادی کی لکیر ہے اللہ کے فضل سے اچھی ہے اور شادی بھی اچھی رہے گی اور کامیاب رہے گی۔ طلعت نے سوال کیا کراچی سے کہ میری اولاد ہوگی یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیریں فی الوقت جو موجود ہیں وہ 2 ہیں، آگے چل کے مزید بن سکتی ہیں، انشاءاللہ اولاد ہوگی۔ رضا زہرا صاحب نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں کامیابی کی لکیر ہے یا نہیں۔ رضا زہرا صاحب، آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی کوئی لکیر نہیں ہے، آگے چل کے بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ نیلم نور نے سوال کیا جہلم سے کہ شادی پسند کی ہوگی کہ نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں پسند کی شادی کی کوئی علامت موجود نہیں ہے، آپ کی شادی ارینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ زینب نے سوال کیا کراچی سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے خوشیاں اور کامیابی کب ملے گی۔ آپ کے ہاتھ کی لکیروں کے مطابق آپ کے حالات 2022 میں بدلیں گے اور اللہ کے فضل سے بہتر ہوں گے، کامیابی بھی ملے گی اور خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ زہرا فاطمہ نے سوال کیا لاہور سے کہ میرے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں دوسری شادی کی لکیر موجود ہے، لیکن آپ کے کمر کا ابھار جسے ہم چاند کا ابھار کہتے ہیں، اس پر جو مول ہے یہ اس کو اچھی علامت نہیں کہا جاتا۔ سمیرہ نے سوال کیا ہے سیالکوٹ سے کہ میری 6 بیٹیاں ہیں، یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں اولاد نرینہ یعنی لڑکا ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیروں میں اولاد نرینہ تو موجود نہیں ہیں، آگے چل کر اگر بن جائے تو کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ شنگزی نے سوال کیا گجرات سے کہ یہ بتائیں کہ مجھے دولت کب ملے گی اور میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں۔ آپ کے ہاتھ میں دولت اور کامیابی کی لکیر موجود ہے، بس آپ کی کوشش کو پر ہے، آپ کوشش کریں، انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ ندا ہاشمی صاحبہ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میری جس سے شادی ہوگی وہ ملک میں ہوگا یا ملک سے باہر ہوگا۔ ندا ہاشمی صاحبہ، ہاتھ میں اس طرح کی لکیر نہیں ہوتی کہ ہم یہ بتائیں کہ وہ کون سی جگہ پر ہوگا اور کون سی جگہ پر نہیں ہوگا، آپ کے ہاتھ میں شادی کی لکیر اچھی ہے۔ سیدہ ہنا نے سوال کیا کراچی سے کہ میری قسمت کی لکیر کیسی ہے اور کیا مجھے کوئی اچھی نوکری مل سکتی ہے۔ دیکھیں، ہاتھ کی لکیروں میں نوکری کی علامت نہیں ہوتی، قسمت کی لکیر ہوتی ہے اور کامیابی کی لکیر ہوتی ہے، اور آپ کے ہاتھ میں اللہ کے فضل سے قسمت کی لکیر اچھی ہے۔ نویدہ نے سوال کیا منڈی باولدین سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیا شادی کے بعد میں ملک سے باہر جا سکوں گی۔ جی، آپ ملک سے باہر بھی جائیں گی اور شادی بھی اللہ کے فضل سے کامیاب ہوگی اور زندگی بہتر طریقے سے گزرے گی۔ رضیہ نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی۔ رضیہ صاحبہ، آپ کی شادی انشاءاللہ 2021-2022 میں ہوگی اور آپ کے ہاتھ میں شادی کی 2 لکیریں موجود ہیں۔ زین اختر نے سوال کیا کہ بھاگوی سے کہ میری قسمت میں دولت ہے یا نہیں اور میری قسمت میں دولت ہے تو کب ملے گی۔ آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور اللہ کے فضل سے کامیابی بھی ہے اور آپ کا آنے والا وقت انشاءاللہ العزیز بہت اچھا اور بہتر ہوگا۔ فاطمہ نے سوال کیا ویاڑی سے کہ میری قسمت میں دولت کتنی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی قسمت میں دولت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ نظر بد کا بہت زیادہ شکار ہیں، اس کا کچھ حل کریں۔ محمد شہزاد نے سوال کیا اٹک سے کہ یہ بتائیں کہ میرے نصیب میں دولت کتنی ہے۔ پیارے دوست، اللہ کے فضل سے آپ کے نصیب میں دولت بہت ہے اور کامیابی بہت ہے اور آپ ماشاءاللہ سے جفا کش اور محنتی ہیں، انشاءاللہ آنے والا وقت آپ کا بہت زیادہ اچھا اور بہتر ہوگا۔ فضا علی نے سوال کیا راولپنڈی سے، یہ بتائیں کہ میری شادی پسند کی ہوگی یا ارینج میرج ہوگی اور شادی کب ہوگی۔ آپ کی شادی انشاءاللہ 2022 میں ہوگی اور آپ کی شادی پسند کی ہوتی ہے مجھے نظر نہیں آتی، ارینج میرج ہوگی اور کامیاب رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔